باب بلوغ الصبیان، بچوں کا بالغ ہونا. کیونکہ گواہی کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے یہاں پر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس عمر کے شخص کی گواہی قبول کی جائے گی اور ایک بچے کی گواہی کس عمر سے قابل قبول ہوگی. تو اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ بالغ کب ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آراء مختلف ہیں، لیکن جو پہچان یہاں بتائی گئی ہے عمومی طور پر اسی کو اختیار کیا گیا ہے. وشہادتہم، اور ان کی گواہی یعنی بچوں کی گواہی. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اور جب پہنچے بچے تم میں سے بلوغت کی عمر کو، احتلام کی عمر کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیا کریں. یہ سورۃ نور کی آیت ہے جو گھر میں آنے کے لیے اجازت طلب کرنے کے بارے میں ہے. وقال مغیرۃ، اور مغیرہ کہتے ہیں احتلمت وانا ابن 12 سنہ، کہ مجھے احتلام شروع ہوا جبکہ میری عمر 12 سال تھی. وبلوغ النساء، اور عورتوں کی بلوغت، اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خاص نشانی ہے الی الحیض، حیض کے شروع ہونے سے. یعنی ایک بچی بالغ ہو جاتی ہے جب اس کو حیض شروع ہو جاتا ہے، خواہ وہ 10 سال کی ہو یا 15 کی ہو یا 20 کی ہو. لقولہ عز وجل، اور اس کی دلیل قرآن پاک سے ہے واللائی یئسن من المحیض من الی قولہ ان یدعن حملہن، سورۃ طلاق کی آیت. فرمایا جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اور آخر آیت تک ان یدعن حملہن، کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں یعنی بچے کی پیدائش ہو جائے. وقال الحسن بن صالح ادرکت جارتا لنا جدتا، ادرکت جارتا، میں نے پائی ایک ہمسائی، یعنی ہماری ایک ہمسائی تھی، لنا ہماری، جدتن جو نانی بن گئی تھی. جدہ کا عموماً ترجمہ دادی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں جو ٹیکسٹ ہے اس سے اس کا ترجمہ نانی ہی بنتا ہے. بنت 21، جو 21 سال کی تھی، یعنی 21 سال کی عورت نانی بن گئی تھی، اس لیے کہ وہ خود جلد بالغ ہوئی اور پھر اس کی شادی ہو گئی، پھر اس کی بچی پیدا ہوئی اور پھر وہ بھی جلد بالغ ہو گئی، پھر اس کی آگے اولاد ہوئی. تو اس طرح جب وہ 21 سال کو پہنچی تو وہ نانی بن چکی تھی. یہاں اسی وجہ سے ترجمہ دادی نہیں کیا جا رہا اگر آپ کے کسی ٹیکسٹ میں دادی لکھا ہوا تو، کیونکہ دادی بننا ذرا مزید مشکل ہے، کیونکہ لڑکوں کی بلوغت عموماً دیر سے ہوتی ہے. اسی سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جو تھا وہ کم عمری میں ہوا تھا، اور لوگ اس پر عموماً بہت اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ایک زیادتی تھی. اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ مختلف علاقوں، مختلف نسلوں، مختلف موسموں کے اعتبار سے بلوغت کی عمر مختلف ہو سکتی ہے، لیکن بڑی پہچان لڑکے اور لڑکی میں یہی ہے کہ لڑکے کو احتلام شروع ہو جائے اور لڑکی کو پیریڈ شروع ہو جائیں. حدثنا عبید اللہ بن سعید حدثنا ابو اسامہ قال حدثنی عبید اللہ قال حدثنی نافع قال حدثنی ابن عمر. ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضہ یوم احد وهو ابن 14 سنة فلم یجزنی، کہ ابن عمر جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا احد کے دن جبکہ ان کی عمر 14 سال تھی، یعنی جنگ میں شامل ہونے کے لیے. فلم یجزنی، تو آپ نے مجھے شریک نہیں کیا، مجھے اجازت نہیں دی. ثم عرضنی یوم الخندق، پھر خندق کے دن پیش ہوئے. وانا ابن 15، اور جبکہ میری عمر 15 سال تھی. فاجازنی، تو پھر آپ نے مجھے اجازت دی. قال نافع، نافع کہتے ہیں فقدمت علی عمر بن عبد العزیز وهو خلیفۃ، میں عمر بن عبد العزیز کے پاس آیا جبکہ وہ خلیفہ تھے. فحدثته هذا الحدیث، میں نے ان کو یہ حدیث بیان کی. فقال، تو وہ کہنے لگے، یہ کس کی رائے ہے؟ عمر بن عبد العزیز کی. ان هذا لحد بین الصغیر والکبیر، کہ یہی عمر چھوٹے اور بڑے کے درمیان ایک حد فاصل ہے. یعنی بلوغت کی عمر ان کے خیال میں اس حدیث سے کیا ہے؟ 14 اور 15 سال کے درمیان کی.
وَكَتَبَ إِلَى أُمَّالِهِ أَن يَفْرِضُوا لِمَن بَلَغَ 15 اور انہوں نے اپنے امال یعنی نائبوں یا گورنرز کو یہ لکھ کر بھیجا کہ وہ حصہ لگائیں ان کے لیے یا فرض کریں ان کے لیے جو پہنچ جائے 15 سال کی عمر کو. یعنی انہوں نے پھر اپنے تمام جو نائبین تھے، امال حکومت تھے، ان کو بھی یہی لکھ بھیجا کہ وہ بلوغت کی عمر کی حد 15 سال مقرر کر لیں اس حدیث کی بنا پر. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کا غسل واجب ہے ہر احتلام والے پر، یعنی جو بالغ ہو جائے. یہاں پر اگرچہ براہ راست نہیں لیکن ضمنی طور پر ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے اعمال میں مکلف ہوتا ہے اس وقت جب وہ بلوغت کو پہنچتا ہے. اب 7 سال کی عمر کو جب بچہ پہنچتا ہے تو نماز کا حکم دیا جاتا ہے، 10 سال میں سختی کی جاتی ہے، لیکن ابھی فرضیت کا دور شروع نہیں ہوتا. فرضیت کا دور یا جس پر محاسبہ ہوگا انسان کا وہ دور اس کی بلوغت سے شروع ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے مثال کے طور پر اگر کوئی پچھلے سالوں میں روزے نہیں رکھتا رہا تو وہ کہاں سے اپنا شمار کرے گا روزے رکھنے کی عمر جب سے وہ بالغ ہوا ہو. باب سؤال الحاکم المدعی هل لک بینۃ قبل الیمین، سوال کرنا حاکم کا کس سے؟ مدعی سے. مدعی کون ہوتا ہے؟ جو کسی چیز کا دعویٰ کرے. جیسے کہ پچھلی مرتبہ بتایا گیا تھا، مثلاً ایک قلم ہے یا کوئی بھی ایک چیز ہے جس پہ 2 لوگوں کا جھگڑا ہو چکا ہے، تو ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ قلم میرا ہے. تو اس میں سے وہ کس کے حوالے کیا جائے گا، اس کے لیے فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ سب سے پہلے یہ کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا ہے اور فلاں شخص نے میرا چرا لیا ہے، تو دعویٰ کرنے والے کو کہا جائے گا کہ تم گواہ لاؤ. لیکن اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو مدعا علیہ ہے، یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا. میں یہ 2 لفظ دوبارہ اس لیے دہرا رہی ہوں کہ آئندہ ہر دفعہ ترجمہ نہیں ہوگا. مدعی فاعل ہے اور مدعا علیہ مفعول ہے. مدعی جو دعویٰ کر رہا ہے اور مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے. اب جب کہ ایک مقدمہ عدالت میں پیش ہوگا تو کیا کیا جائے گا؟ حاکم سوال کرے گا، پوچھے گا. کس سے؟ مدعی سے. کیا پوچھے گا؟ ہل لک بینۃ، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ قبل الیمین، قسم اٹھوانے سے پہلے. اور اگر مدعی گواہ نہیں لائے گا تو مدعا علیہ قسم کھائے گا اور وہ اپنا حق ثابت کر جائے گا. حدثنا محمد اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن شقیق عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین، جو کوئی حلف اٹھائے قسم پر، یعنی قسم کھا کے حلف اٹھائے، وہو فیہا فاجر، حالانکہ وہ اس میں جھوٹا ہے. کس لیے قسم کھائے؟ لیقتطع، کہ قطع کر لے جائے، چھین لے، بہا اس قسم کے ذریعے، مال امرئ مسلم، مسلمان شخص کا مال، لقی اللہ، وہ ملے گا اللہ سے، وہو علیہ غضبان، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر ناراض ہوں گے، غضبناک ہوں گے. یعنی قیامت کے دن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کی ملاقات اس کے رب سے ہونا ضروری ہے. تو جو شخص اپنی زندگی میں ایسا جرم کرے گا، کیا جرم؟ کہ قسم کھا کر کسی سے اس کا مال ناحق ہتھیا لے. یعنی یہ پتہ ہے کہ مال کسی اور کا ہے لیکن وہ شخص سیدھا سادہ ہے یا کسی بھی وجہ سے یہ اس پر کوئی دعویٰ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر قسم کھا کر دوسرے کا ناجائز مال لے گا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر غصہ برس رہا ہوگا. اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہو، جس معاشرے کے اندر یہ روح ہو، اس معاشرے میں پھر دوسروں کے حقوق کی ادائیگی بھلا کیسے نہ ہوگی. یہ حقوق کا غصب کرنا، اور حقوق میں صرف مالی حقوق نہیں، دوسرے حقوق بھی آ جاتے ہیں کہ انسان ناجائز طور پر دوسرے کے حقوق جب غصب کرتا ہے تو اس میں بھی اسے
سوچ لینا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کس حال میں ملے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان اللہ تعالی سے سوائے اس کی رحمت کے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو اس وقت تک انسان کا جو انجام ہے وہ درست نہیں ہو سکتا. خواہ کسی شخص کے پاس کتنے ہی نیک عمل کیوں نہ ہو، خواہ کسی شخص نے ساری زندگی میں ایک گناہ بھی نہ کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق اتنا زیادہ ہے کہ جب تک وہ ہم پر رحمت نہ کرے، راضی نہ ہو، تو صرف ہمارے اعمال کافی نہیں ہیں. تو اس لیے جہاں انسان اچھے عمل کرے وہاں ایسے اعمال سے خاص طور پر بچے جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہو. کیونکہ اگر ساری دنیا بھی ہم سے راضی ہو جائے اور وہ ناراض ہو تو ہم کہیں کے نہیں، لیکن اگر وہ راضی ہے اور اس کی وجہ سے کسی اور کو ناراض بھی کرنا پڑے تو بھی انسان کے لیے خسارے کا سودا نہیں ہے. قال فقال الاشعث بن قیس، اشعث بن قیس کہتے ہیں فی واللہ کان ذالک، میرے بارے میں اللہ کی قسم یہ آیت نازل ہوئی تھی. کان بینی و بین رجل من الیہود ارض، کہ میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کے بارے میں یعنی ہم دونوں کا جھگڑا ہوا. فجحدنی، تو اس نے میرے ساتھ جھگڑا کیا. فقدمتہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس بات کو پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی میں نے مقدمہ پیش کیا. یہ مقدمہ کا لفظ بھی اصل میں اس کا روٹ کیا ہے؟ قاف دال میم، قدمہ، آگے بڑھانا. تو مقدمہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جھگڑے کو ایک قاضی کے پاس آگے لے جایا جائے. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک بینۃ، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ قال قلت لا، اشعث کہتے ہیں میں نے کہا نہیں. قال فقال للیہودی، وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے یہودی سے کہا احلف، تم قسم اٹھاؤ. قال اشعث کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذن یحلف، یہ تو قسم کھا جائے گا، ویذهب بمالی، اور میرا مال لے جائے گا. قال، راوی کہتے ہیں فانزل اللہ تعالی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں اور اس کی قسموں کو تھوڑے پیسوں کے عوض، ایسے لوگ جو ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. سورۃ آل عمران کی آیت ہے. باب الیمین علی المدعا علیہ، قسم تو مدعا علیہ پر ہوتی ہے، یعنی قسم تو وہی کھائے گا. فی الاموال والحدود، مالی مقدمات میں اور حدود کے معاملے میں، دونوں میں ہی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہداک او یمینہ، تمہارے پاس دو گواہ ہوں گے یا اس کی قسم ہوگی. یہ پچھلی حدیث کا ریفرنس ہے. وقال قتیبہ، اور قتیبہ کہتے ہیں حدثنا سفیان عن ابن شبرمہ، سفیان نے ابن شبرمہ سے روایت کیا. ابن شبرمہ جو ہیں یہ کوفہ کے قاضی تھے. کلمنی ابو الزنادی فی شہادت الشاہد، وہ کہتے ہیں ابن شبرمہ کہ بات کی مجھ سے ابو الزناد نے شاہد کی یعنی گواہ کی گواہی کے بارے میں، و یمین المدعی، اور مدعی کی قسم کے بارے میں. فقلت، تو میں نے کہا قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور گواہ بنا لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے. فإن لم یکونا رجلین، اگر دو گواہ نہ ہوں تو پھر فرجل، ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن تردون، ان میں سے جن سے تم راضی ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے. کیوں دو عورتیں؟ ان تدل، اگر بھول جائے، احداہما، ان میں سے ایک، فتذکرہ، تو یاد دہانی کرائے، احداہما الاخری، ان دونوں میں سے ایک دوسری کو. قلت، تو وہ کہتے میں نے کہا، یہ کہنے والے ابن شبرمہ، اذا کان یکتفی بشہادت شاہد و یمین المدعی فما یحتاج ان تذکر احداہما الاخری، کہ اگر کافی ہوتا ایک گواہ یعنی ایک گواہ کی گواہی اور مدعی کی قسم، تو پھر کیا ضرورت تھی کہ یاد کرائے ایک ان میں سے دوسری کو. ما کان یصنع بذکر ہذہ الاخری، یہ دوسری کی یاد دہانی کرانے کا آخر کیا کام، یعنی دوسری عورت کے یاد دلانے سے فائدہ ہی کیا. اصل میں یہاں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے کہ بعض لوگوں کے خیال میں یہ تھا کہ اگر کسی معاملے میں دو گواہ نہ ہوں
تو ایک گواہ اور ایک قسم کھا لی جائے. تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ اگر ایک مرد گواہ نہ ہو تو دوسری جگہ 2 عورتیں لے آؤ، یعنی قسم نہ کھائی جائے. یعنی گواہ ہی ہونے چاہیے مدعی کے پاس، مدعی قسم نہیں کھا سکتا، قسم تو صرف مدعا علیہ ہی کھائے گا. تو اس پر یہ بات آ رہی ہے. حدثنا ابو نعیم حدثنا نافع عن ابن ابی ملیکہ قال كتب ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالیمین علی المدعى علیہ. تو امام بخاری دوسری بات کا یا دوسری طرف کا بھی استدلال لاتے ہیں کہ ابو نعیم کہتے ہیں کہ ہم سے نافع نے بیان کیا کہ انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے، کہتے ہیں کہ ابن عباس نے خط لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملے میں فیصلہ کیا تھا بالیمین، قسم کے ساتھ، علی المدعى علیہ، مدعا علیہ کے حق میں، یعنی مدعا علیہ کو قسم دینے کا حکم دیا تھا. یعنی یہ کب ہوگا؟ جب مدعی کے پاس گواہ نہیں ہوں گے. یہ نہیں کہ اگر اس کے پاس گواہ نہیں اور ایک گواہ ہے اور ساتھ اس کے وہ ایک قسم بھی کھا رہا ہے، نہیں، قسم تو صرف مدعا علیہ ہی کھائے گا. باب حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر ان منصور ان ابی وائل قال قال عبد اللہ من حلف علی یمین یستحق بها مالا لقی اللہ وهو علیہ غضبان ثم انزل اللہ عز وجل تصدیق ذلك ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم الی عذاب علیم ثم ان الاشعث بن قیس خرج الینا فقال ما یحدثکم ابو عبد الرحمن. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، یہاں تھوڑا سا الفاظ میں فرق ہے. اشعث بن قیس ہمارے پاس آئے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے عبداللہ بن مسعود کی. یہ عبداللہ بن مسعود تمہیں کیا باتیں بتا رہے ہیں، کیا حدیثیں سنا رہے ہیں؟ فحدثناہ بما قال، تو جو حدیث ہمیں عبداللہ بن مسعود نے سنائی تھی وہ ہم نے ان کو سنا دی. فقال صدق، تو اشعث نے اس حدیث کی تصدیق کی اور کہا انہوں نے سچ کہا. لفی انزلت، میرے ہی بارے میں یہ بات اتری تھی. کان بینی وبین رجل خصومت فی شیء فاختصمنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال شاہداک او یمینہ فقلت له انه اذن يحلف ولا يبالي فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من حلف على يمین يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية. وہ آیت پیچھے گزر چکی ہے. باب عزت دعا، جب کوئی دعویٰ کرے یعنی کسی چیز کا دعویٰ کرے، او قذف یا تہمت لگائے. آپ سورۃ نور میں قذف کی بات پڑھ چکے نا، ہاں؟ تو قاذف ہوتا ہے تہمت لگانے والا. یعنی جب کسی شخص نے کسی چیز کا دعویٰ کیا، مثلا یہ کہ یہ قلم میرا ہے، یا یہ کہ وہ کہے کہ فلاں شخص کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا، اب کیا ہوگا؟ فَلَهُ أَن يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ، اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ گواہ لے کر آئے. وَيَنْطَلِقَ، اور جائے، لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ، گواہ لانے کے لیے، یعنی دوڑ دھوپ کرے، بھاگ دوڑ کرے اور گواہ لے کر آئے. اگر گواہ نہیں لائے گا تو کیا ہوگا؟ جس کے خلاف دعویٰ ہو رہا ہے اس سے قسم اٹھوا کے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے گا. اور دوسری صورت میں قذف کی شکل میں، الزام تراشی کی شکل میں، یعنی محسنات الغافلات پر اگر کسی نے اس طرح کا الزام لگایا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر حد قذف کیا ہے؟ 80 کوڑے. یعنی یہاں اس باب کے لانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو بے سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے صرف شک و شبے کی بنا پر نہ کسی چیز کا دعویٰ کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی پر کوئی الزام تراشی. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی ان ہشام ان اکرمہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان ہلال ابن امیہ، یہ سورۃ نور میں حدیث میں کوٹ کر چکی ہوں. اب یہاں پر اصل الفاظ دیکھ لیجئے اور بات کو تھوڑا سا مزید سمجھ لیجئے. آپ کو یاد ہوگا لیان کی آیات جہاں آپ نے پڑھی تھی سورۃ نور میں، تو وہاں پر یہ حدیث آئی تھی ان ہلال ابن امیہ، کہ ہلال ابن امیہ نے قذف امرأتہ، اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کس کے ساتھ ملوث ہونے کا؟ بشریک ابن سحما، شریک بن سحما کے ساتھ ملوث ہونے کا اپنی بیوی کے خلاف الزام لگایا.
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البینہ، گواہ لاؤ، او حدن فی ظہرک، یا تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہوگی، یعنی تمہیں کوڑے پڑیں گے۔ فقال یا رسول اللہ، تو ہلال کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رأى احدنا على امرأته رجلا، کہ جب کوئی ہم میں سے دیکھے اپنی بیوی پر کسی مرد کو، ينطلق يلتمس البینہ، تو وہ جا کر کہیں سے گواہ لائے، فجعل یقول، لیکن اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البینہ، گواہ ضروری ہیں، وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، ادروائز تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہوگی، کوڑے برسیں گے۔ فذکر حدیث اللعان، اس کے بعد حدیث لعان آتی ہے، آگے پھر ذرا تفصیل سے بھی آئے گی، وہاں ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ باب الیمین بعد العصر، عصر کے بعد قسم کھانا، یعنی جھوٹی قسم کھانے سے یہاں بات ہو رہی ہے کہ جھوٹی قسم ویسے بھی گناہ ہے، لیکن عصر کے بعد کھانے کی مزید ممانعت ہے۔ حدیث بتاتے ہیں آگے، حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا جریر بن عبد الحمید عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ، جن سے اللہ کلام نہ کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کو دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رجل علی فضل ماء بطریق، ایسا ایک شخص کہ علی فضل ماء، زائد پانی کے ساتھ، فضل کہتے ہیں زائد، یہ جو اللہ کا فضل ہوتا ہے نا، یہ بھی ہمارے حق سے زائد ہوتا ہے۔ بطریق، راستے میں، سفر میں، یعنی سفر میں ایک شخص کے پاس زائد پانی ہے، یمنع منہ ابن السبیل، وہ روکتا ہے اس کو مسافروں سے، یعنی مثلاً ایک شخص گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا ہے، اس کے پاس پانی، دوسرے مسافروں کا پانی پینے کا ختم ہو گیا، ان کے بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور یہ ان کو پانی نہیں دیتا۔ یا اسی طرح کسی بھی سفر پر، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر میں یا اپنے علاقے میں تو ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ اگر آپ پانی ختم ہو گیا تو جا کے بھر لائے یا نکال لائے، لیکن خاص طور پر سفر میں پانی نہ ملے، اور خصوصاً اہل عرب کے سفر دیکھیں جہاں ہلاکت کا بھی اندیشہ تھا، تو سفر میں اگر کوئی شخص اپنا زائد پانی دوسروں کو پینے کے لیے نہیں دیتا تو کیا ہے، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے گا، اس سے بات نہ کرے گا۔ اور اسی لیے یہ ایک اخلاقی تقاضا ہے
کہ سفر میں کہیں آپ ہوں کچھ کھانے لگے تو دوسرے کو آفر ضرور کریں، کیونکہ ابن السبیل پہ تو زکوٰۃ بھی ہے، یہاں تک آتا ہے۔ وَرَجُلٌ بَایَعَ رَجُلًا، اور کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے بیعت کرے، یعنی یہاں بیعت سے مراد ایک حاکم اور محکوم کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی دو لوگ کسی چیز پر عہد کریں، لا یبایعہ الا للدنیا، تو نہ بیعت کرے اس سے، نہ عہد کرے اس سے مگر دنیا کی خاطر، فإن اعطاہ، اگر وہ اسے عطا کرے یعنی اس کی دنیا کو فائدہ پہنچائے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، وفا لہ، تو بیعت پوری کرے یعنی وفا کرے عہد، وإلا لم یفی لہ، اور اگر اسے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس کی مرضی پوری نہیں ہو رہی تو وفا نہ کرے۔ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بعد العصر، اور ایک شخص جو خرید و فروخت کرے کسی دوسرے شخص سے، بِسِلْعَةٍ، کسی سودے پر، بعد العصر، عصر کے بعد، یعنی عصر کے بعد کوئی شخص کسی سے کوئی مال خریدے، فحلف باللہ، پھر وہ اس پر اللہ کی قسم کھا لے، یعنی قیمت کے لین دین میں یا کسی چیز کی قسم سے، یہ تو اتنے کا نہیں پڑتا ہمیں، یا یہ تو بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا ہے، لقد اعطا به کذا و کذا، کہ یہ چیز اس کو اتنے اور اتنے کی پڑی ہے، فاخذها، تو وہ شخص اس کی قسم کو بھروسہ کر کے وہ اس سے لے لے، تو ایسے وقت میں قسم کھانا اور زیادہ ہلاکت کا سبب۔ اچھا یہ کیوں، عصر کی بات کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں صلاۃ وسطیٰ کی بڑی اہمیت ہے، یہاں پر عصر کے بعد جو ہے سودے میں قسم کھانے کی وعید بتائی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر کا وقت دن کا آخری حصہ ہوتا ہے، روشنی کا آخری وقت ہوتا ہے، جس میں ہر شخص اپنی منزل پر پہنچنے میں جلدی کرتا ہے، یعنی ایک طرح سے جلدی میں ہوتا ہے، اور اس وقت وہ چاہتا ہے کہ فوراً اس سے جو لینا ہے لے لے، یا جیسا تیسا ہو وہ معاملہ نپٹائے اور گھر جائے، کیونکہ آج کے دور میں ہمیں شاید اس بات کا احساس نہ ہو کہ ہمارے ہاں بازاروں میں رات گئے تک بجلیاں جلتی ہیں، روشنی ہوتی ہے، تو عصر چھوڑ مغرب عشاء آدھی رات تک دکانیں کھلی رہتی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں اور آج بھی بہت سے ایسے علاقے جہاں پر لائٹ نہیں ہے، وہاں پر لوگ، یعنی ان کے لیے دن کا آخری حصہ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور بہت رش کا ٹائم ہوتا ہے، اور بہت جلدی میں ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے سے پہلے پہلے انسان اپنا سودا بیچ ڈالے، یا خریدنے والا خرید کر گھر پہنچ جائے، یا اور اسی طرح، یعنی رات کا آنا جو تھا اندھیرے علاقوں میں خصوصاً خطروں کا باعث ہوتا تھا، تو اس رش میں یعنی دوسرے کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے دوسرے کو دھوکہ دے ڈالے اور وہ اس کی بات میں آ جائے، تو ایسے شخص کو ایسے وقت میں زیادہ ہلاکت کی وعید سنائی گئی۔ باب یحلف المدعی علیہ، مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھائے گا، حیثما وجبت علیہ الیمین، جہاں اس پر قسم لازم ہوگی۔ اب اس حدیث کو بھی سمجھنے سے پہلے ایک تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے کہ قسم کھانے کے لیے کیا کوئی خاص جگہ، کوئی خاص دن، کوئی خاص وقت، کوئی خاص مجلس ہونی چاہیے، یا جہاں جھگڑا ہو رہا ہے یا جہاں مقدمہ پیش ہو رہا ہے وہیں موقع پر ہی قسم کھائی جا سکتی؟ تو اس میں یہ ہے کہ شریعت نے کوئی خاص جگہ یا وقت مقرر نہیں کیا عام طور پر، کہ مثلاً آج جھگڑا ہوا تو انہیں کہے نہیں کل شام کے وقت یا کل عصر کے وقت، یا ہم مکہ میں جا کے قسم کھائیں گے، یا ہم قرآن پڑھنے کے بعد قسم کھائیں گے، نہیں، یعنی اس کے لیے کوئی آپ تخصیص نہیں کر سکتے کسی خاص چیز کی۔ اللہ کے نام کی قسم جہاں جس وقت جب بھی کھائی جائے گی اس کی اپنی جگہ امپورٹنس ہوگی۔ اب اس کے لیے ایک چھوٹی سے واقعے کی دلیل لاتے ہیں۔ یحلف المدعی علیہ حیثما وجبت علیہ الیمین، مدعا علیہ وہیں پر قسم کھا لے گا جہاں اس پر قسم واجب ہوگی۔ ولا یصرف من موضع الی غیرہ، اس کو وہاں سے لے جا کے کسی اور جگہ نہیں قسم کھلوائی جائے گی۔ مثلاً اگر جھگڑا گھر میں ہوا ہے، فیصلہ گھر میں ہو رہا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ اسے کہیں نہیں میں تو یہاں کھائی ہوئی قسم کو نہیں مانتا، مسجد لے چلیں اس کو، یا یہ ہے کہ ہم اس معاملے کا فیصلہ حرم میں جا کے کریں گے، یہ ایسی شرائط جو ہیں یہ نہیں لگانی چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ قضا مروان بالیمین علی زید بن ثابت، زید بن ثابت ایک صحابی ہے، مروان بنو امیہ کا ایک حکمران ہے۔ اب مروان جو تھا اس نے زید بن ثابت کو ایک مقدمے میں قسم کھانے کے لیے کہا، علی المنبر، اور کہا کہ تم نیچے نہیں بیٹھو، ادھر آؤ اور یہاں ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھاؤ۔ فقال، تو زید نے کہا، احلف له مکانی، میں اس بات کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہی قسم کھاؤں گا۔ فجعل زید یحلف وابى ان يحلف علی المنبر، تو
تو زید جو تھے وہ قسم کھانے لگے اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ممبر پہ آ کے قسم کھائیں گے. یعنی ضروری نہیں کہ اس کو اس جگہ سے اٹھا کے کسی نمایاں جگہ پر لایا جائے اور پھر قسم کھلوائی جائے. قسم قسم ہے، اس کے لیے کوئی بھی جگہ برابر ہے. فجعل مروان یعجب منہ، تو مروان ان پر تعجب کرنے لگا. کن پر؟ حضرت زید پر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہداک او یمینہ، تمہارے دو گواہ یا اس کی قسم. ولم یخص مکانا دون مکان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کو دوسری جگہ سے مخصوص نہیں کیا. یعنی جو شرط آپ نے نہیں لگائی ان شرائط کا اپنی طرف سے اضافہ کر لینا بہت سی مشکلات کا سبب ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی آج رواج ہے، بہت دفعہ یہ بات سننے میں آتی کہ لوگ جب کوئی عہد کسی سے لینا چاہتے ہیں یا کوئی بات کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو ان کو لے جاتے ہیں عمرے پر کہ چلے عمرے پہ چلتے اور وہاں اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر عہد کریں گے. مثلاً کسی نے مجھے بتایا کہ ان کے شوہر نے ایک عورت کو جن کے ساتھ ان کی کہیں دوستی ہو گئی، ان کو لے گئے وہ عمرے پہ ساتھ، اور وہاں ان کے ساتھ کعبہ کے سامنے قسم کھائی کہ ہم دونوں دوست ہیں لیکن بہن بھائی کی حیثیت میں رہیں گے. اب یہ ہے کہ اس قسم کی قسموں کی کیا اہمیت، خواہ آپ قسم کھائیں یا نہ کھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ رشتہ قبول نہیں کرتا. یعنی بہن بھائی بننے کا خواہ آپ کعبہ کے سامنے کیوں نہ قسم کھائیں. ظاہر ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق جو ہے وہ نکاح کی حدود کے بغیر یا محرم ہونے کے علاوہ سب حرام ہے. تو ایسی قسموں کی خواہ وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی کیوں نہ ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ ہمارے اپنے دل کی تسلی کی بات ہوتی کہ ہم مسجد میں یا قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں. یہ بھی ضروری نہیں کہ قرآن کھلوا کے اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی جائے. یہ بھی ہماری ایک من گھڑت خود ساختہ ایک شرط ہے. اچھا، یہ باب کیوں لایا گیا اور ان چیزوں کو کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں بذات خود اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایسی عظمت ہو اور ایسا احساس ہو کہ اس کا ڈر ہو، نہ کہ کسی جگہ کا یا کسی خاص کتاب کا یا کسی خاص انسان کا یا کسی خاص موقع کا. نہیں، اللہ کی عظمت کی وجہ سے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. یہ حدیث پیچھے آئی ہے، دوبارہ اس لیے آئی کہ صرف بتایا جائے کہ اس میں کسی جگہ وغیرہ کی یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. باب اذا تسارع قوم في اليمين، جب جلدی کرے بہت سے لوگ قسم اٹھانے میں. مثلا 5 لوگوں سے کسی بات پر قسم لینی تھی اور 5 اکٹھے آ جائیں اور ہر ایک پہلے کھانے لگے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس پر بتایا گیا کہ قرآن اندازی کر لی جائے. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ قرآن اندازی کی کیا ضرورت ہے، اتنی کیا قسم کھانا کون سی ایسی خوشی کی بات ہے، یہ خوشگوار فریضہ ہے. ٹھیک ہے، قسم کھانا خوشگوار فریضہ نہیں، لیکن جب کسی پر الزام تراشی ہو رہی ہو تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد یہ الزام مجھ سے دور ہو. مدعا علیہ جو ہوتا ہے تو وہ اگر ایک سے زائد ہیں تو اس میں ہر ایک چاہے گا کہ سب سے پہلے میں بات کر لوں. تو ایسی صورت میں عام باتوں میں تو ٹھیک ہے کہ ایک کے بعد ایک کوئی شخص کہہ سکتا ہے اچھا باری باری بات کر لو، لیکن یہاں پر چونکہ ایک حق ہوتا ہے ان کے پاس، تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے ایک معمولی سے حق کے لیے بھی جھگڑے کو ختم کر کے کیا فرمایا کہ قرآن اندازی کر لی جائے. کیونکہ یہ ایک فارمل قسم کا معاملہ ہے نا، عام معاملہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور 5 لوگوں سے بات کریں اور 5 بولنا چاہتے ہیں تو آپ ہر مجلس میں قرآن اندازی کروائیں کہ اچھا پہلے کون بولے گا اور بعد میں کون. یا مثلا میں آپ سے سوال کرتی ہوں اور 5 لوگ ہاتھ اٹھا لیں تو اب میں بیٹھی رہوں کہ اچھا 5 کا ہاتھ کٹھا اٹھا ہے اس لیے مجھے اب قرآن اندازی کرنی پڑے گی کہ میں کس سے پوچھوں. تو یہ عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں ایسا نہیں ہوگا. یہاں میں تھوڑی سی آپ کے ذہن میں اٹھنے والے اور ممکنہ سوال کے جواب کے طور پر یہ کہہ رہی ہوں کہ گواہیوں کا معاملہ، عدالت میں ایک جھگڑا کا ہونا اور گھر میں ایک بات کا ہونا جو ہے وہ بالکل مختلف حیثیت رکھتا ہے. بابن اذا تسارع قوم فی الیمین، جب جلدی کرے کوئی گروہ قسم کھانے میں. حدثني اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں سے قسم اٹھوانا چاہی. فاسرعوا، تو انہوں نے جلدی کی. فامر ان يسهم بينهم في اليمين، تو حکم دیا کہ ان کے درمیان قرعہ ڈالو قسم کے بارے میں، ایہم یحلف، کہ کون پہلے قسم کھائے گا.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک